کیا یوگا اسلام میں جائز ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یوگا کے اسلامی، روحانی اور سائنسی پہلوؤں کا مکمل جائزہ لیتے ہیں۔ ہم علماء کے مختلف نظریات، یوگا کی اقسام اور مسلمانوں کے لیے جائز اور ناجائز پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر آپ یوگا کی حقیقت، شرک کے خطرات اور جسمانی فوائد کے درمیان توازن سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع کا جائزہ لے رہے ہیں جس پر اکثر بات ہوتی ہے۔ اسلام میں یوگا کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ صرف ایک ورزش ہے یا اس میں کوئی مذہبی پہلو بھی ہے؟ جی ہمارے پاس اس پر کافی مواد ہے، علماء کی آراء ہیں، مضامین ہیں، آن لائن بحثیں بھی ہیں، تو کوشش یہی ہے کہ ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ معاملہ ہے کیا؟ بالکل۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یوگا خود کیا چیز ہے۔ یوگا سنسکرت کا لفظ ہے، اس کا مطلب بنتا ہے اتحاد یا ملاپ، ملاپ؟ کس سے ملاپ؟ یعنی روحانی طور پر خدا سے ملاپ۔ کچھ پرانے ہندو صحیفوں میں تو اسے سورج دیوتا سے بھی جوڑا گیا ہے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں، بہت پرانی مشق ہے، کہتے ہیں 5000 سال پرانی۔ مغرب میں اسے سوامی وویکانند نے متعارف کروایا تھا۔ اچھا، تو یہ صرف جسمانی ورزش نہیں ہوئی پھر؟ نہیں، روایتی طور پر تو بالکل نہیں۔ اس کا اصل مقصد تو موکش حاصل کرنا ہے، یعنی نجات، اور اس کے لیے جسمانی، ذہنی، روحانی سب طرح کی مشقیں شامل ہیں، جیسے آسن ہوتے ہیں، یعنی جسمانی پوز۔ ہاں، وہ جو مختلف پوز بناتے ہیں۔ جی پھر پرانایام یعنی سانس کی مشقیں ہیں، اور ساتھ میں منتر پڑھنا، مذہبی کتابیں پڑھنا، یہ سب بھی اس کا حصہ ہے۔ یہیں سے پھر وہ اسلام والا سوال اٹھتا ہے، خاص طور پر شرک کے حوالے سے۔ بالکل، دیکھیں اسلام کا تو بنیادی عقیدہ ہی توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، عبادت صرف اسی کی۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اور یہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یوگا اور شرک کا تعلق کیسے بنتا ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو ہے سوریہ نمسکار۔ ہاں، سنا ہے اس کے بارے میں۔ اس کا مطلب ہی ہے سورج کو سجدہ، تو اس میں سورج کی پوجا کا عنصر آ جاتا ہے، اس کے نام دہرانا وغیرہ۔ یہ تو اسلام میں واضح شرک ہے۔ اسی طرح اوم کا جاپ کرنا، یہ بھی ہندو عبادت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ پھر یوگا کا جو فلسفہ ہے نا، کائنات کی روح سے ایک ہو جانا، موکش پانا، یہ بھی اسلام کے تصور نجات سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، تو ان بنیادوں پر علماء کی کیا رائے ہے؟ کیا سب منع کرتے ہیں؟ نہیں، سب ایک پیج پر نہیں ہیں، مختلف آراء ہیں۔ ایک بڑا طبقہ ہے علماء کا، اور کچھ فتاوی ویب سائٹس بھی، جو اسے مکمل طور پر ناجائز یا حرام سمجھتے ہیں۔ ان کی وجہ؟ وجوہات وہی ہیں۔ اس کی جڑیں ہندو مت، بدھ مت میں ہیں، جو مشرکانہ سمجھے جاتے ہیں۔ پھر اس کی مشقیں جیسے منتر یا سوریہ نمسکار، ان میں شرک کا عنصر ہے۔ ایک اور بات، وہ مشابہت کی کرتے ہیں، یعنی غیر مسلموں کے مذہبی طریقوں کی نقل کرنا۔ اسلام اس سے بھی روکتا ہے۔ ان کے خیال میں یوگا کے ورزش والے حصے اور مذہبی حصے کو الگ کرنا وہ یا تو ممکن نہیں یا محفوظ نہیں۔ یعنی بنیادی اعتراض اس کی مذہبی جڑوں اور شرک کے خطرے پر ہے۔ لیکن کیا کوئی درمیانی راستہ بھی نکالا گیا ہے؟ جی ہاں، کچھ علماء اور ذرائع ہیں جو تھوڑا مشروط موقف رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یوگا کو صرف اور صرف جسمانی ورزش سمجھ کر کیا جائے، یعنی صرف صحت کے لیے؟ بالکل، طاقت کے لیے، لچک کے لیے، سانس کی مشقوں کے لیے، اور اس میں سے سارے مذہبی عناصر نکال دیے جائیں، مطلب کوئی منتر نہیں، اوم نہیں، سوریہ نمسکار نہیں، موکش کا عقیدہ نہیں، کسی قسم کی پوجا یا تعظیم نہیں، تو شاید گنجائش بن سکتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صفائی یعنی طہارت اسلام میں بھی اہم ہے، اور یوگا کی تعلیمات میں بھی، جسے وہ سچا کہتے ہیں۔ یہ دلچسپ ہے، اور کچھ لوگ تو اس میں اور اسلام میں مطابقت بھی ڈھونڈتے ہیں۔ جی، ایک تیسرا نقطۂ نظر بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوگا کی جو ٹیکنیکس ہے وہ تو کسی بھی مذہب والا اپنی عبادت میں فوکس بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ نماز کے کچھ ارکان جیسے قیام، رکوع، سجدہ، ان میں اور یوگا کے کچھ آسنوں میں ظاہری طور پر مماثلت بھی بتائی جاتی ہے۔ کچھ نے تو روحانی سفر کے تصورات میں بھی علامتی مماثلت کی بات کی ہے، حالانکہ وہ تشریحات ذرا پیچیدہ ہیں۔ تو اتنی ساری مختلف آراء ہیں، اگر کوئی یوگا نہیں کرنا چاہتا تو صحت کے لیے اور کیا کر سکتا ہے جو اسلامی طور پر ٹھیک ہو؟ بہت آپشنز ہیں۔
بہت سارے متبادل ہیں۔ جم جانا تو ہے ہی، ایروبکس ہے، خواتین اگر مناسب پردے کا خیال رکھیں تو بہترین ہے، مارشل آرٹس ہیں جیسے تائیکوانڈو، کراٹے، جوڈو، باکسنگ، ان سے جسمانی مضبوطی بھی آتی ہے، نظم و ضبط بھی، اور کھیل کود تو ہیں ہی، ٹینس، بیڈمنٹن، ہاکی، فٹ بال، یہ سب اچھی جسمانی سرگرمیاں ہیں۔ اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سائنس یوگا کے کچھ فائدے تو بتاتی ہے۔ جی، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ یوگا سے سٹریس، اینگزائٹی، ڈپریشن میں کمی آ سکتی ہے، جسم لچکدار اور مضبوط ہوتا ہے، نیند بہتر ہو سکتی ہے، درد برداشت کرنے کی ہمت بڑھ سکتی ہے۔ کچھ سٹڈیز تو یہ بھی کہتی ہیں کہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماریوں میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام میں یوگا پر کوئی ایک فائنل ورڈکٹ نہیں ہے۔ کچھ علماء شرک کے خطرے کی وجہ سے بالکل منع کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اگر صرف ورزش کے طور پر کیا جائے بغیر کسی مذہبی عنصر کے تو شاید ٹھیک ہے، اور کچھ اس میں اور اسلامی تعلیمات میں جوڑ بھی تلاش کرتے ہیں۔ تو آخر میں فیصلہ تو فرد کا اپنا ہے، اس کی نیت اور کرنے کے طریقے پر۔ جی، اور یہیں سے وہ ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے میں توازن کیسے پیدا کریں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ دوسری ثقافتوں سے اچھی چیزیں لے لی جائیں لیکن اپنی جو بنیادی اقدار ہیں ان پر کوئی آنچ نہ آئے؟ یا اس کوشش میں ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا کہ ہم انجانے میں اپنی جڑوں سے تھوڑا دور ہو جائیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید سب کو خود سوچنا چاہیے۔